کبھی سوچا ہے کہ اتنی محنت سے جو پیسہ ہم کماتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر کیوں کھو دیتا ہے؟ آج ہم اسی ایک بہت بڑے مسئلے یعنی مہنگائی پر گہرائی سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا راستے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو آج کل ہم سب کے ذہن میں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر سال ہمارے پیسوں سے کم چیزیں خریدی جاتی ہیں؟ وجہ ہے مہنگائی، ایک ایسا خاموش چور جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور ہماری جیب خالی کرتا رہتا ہے۔ چلیں اس مسئلے کو تھوڑا تاریخی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پچھلی ایک صدی کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اور مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ گراف ایک بہت ہی تشویشناک کہانی بتا رہا ہے۔ دیکھیں، سن 1900 سے لے کر آج تک جینے کا خرچ آسمان سے باتیں کرنے لگا ہے۔ جو چیزیں کبھی کچھ پیسوں میں مل جاتی تھیں آج ان کے لیے ہزاروں روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف قیمتوں کا بڑھنا نہیں، یہ اصل میں ہماری کرنسی کی قدر میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ اور اس ڈیٹا کی سب سے خوفناک بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر 20 سال میں ہمارے لائف سٹائل کا خرچ 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مطلب اگر آج کسی کا گھر 1 لاکھ روپے مہینے میں چلتا ہے تو 20 سال بعد اسی طرح جینے کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے۔ اب صرف پیسہ بچانا کافی نہیں ہے۔ اسے ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیں کہ مہینے کا راشن 1 لاکھ میں آتا ہے۔ اگر مہنگائی کی شرح 25% ہو تو اگلے ہی سال اسی سامان کے لیے 1,25,000 دینے پڑیں گے۔ اب اگر ہماری آمدنی اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر سال ہماری شاپنگ کی ٹوکری چھوٹی ہوتی جائے گی۔ تو اس صورتحال میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بالکل بدلنا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ پرانا طریقہ کہ کماؤ، خرچ کرو اور جو بچے اسے بچا لو، وہ اب کام نہیں کرتا۔ نئی حکمت عملی یہ ہے کہ جیسے ہی آمدنی آئے اس کا کم از کم 20 سے 25% حصہ سب سے پہلے سرمایہ کاری کے لیے نکالو، باقی سے خرچے پورے کرو۔ اچھا، اب جب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ مالی طور پر محفوظ رہنے کے لیے ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے؟ آئیے ایک مالیاتی ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ مالیاتی ماہرین کے مطابق صرف اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے اور مالی طور پر ڈوبنے سے بچنے کے لیے 45 سال کی عمر تک کم از کم $1 لاکھ کی سرمایہ کاری یا بچت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی امیر بننے کا فارمولا نہیں، یہ تو صرف اس مہنگائی کے طوفان میں کھڑے رہنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ سفر 25 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، جس میں ہر 5 سال بعد $25,000 کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر پیسہ بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کی کہاں جائے؟ اب ہم ذرا مختلف آپشنز کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ ترقی کے اصل مواقع کہاں ہیں۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ پچھلے 10 سالوں میں کمرشل پراپرٹی نے 2 سے 2.5 گنا، سونے نے 5 گنا اور شیئر مارکیٹ نے 3 گنا منافع دیا ہے۔ ان سب کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ دوسری طرف کرپٹو مارکیٹ ہے جس نے 1000 گنا تک ترقی کی صلاحیت دکھائی ہے اور اس میں کم سرمائے سے بھی شروعات کی جا سکتی ہے۔ لیکن کرپٹو میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ بٹ کوائن اور ایتھیریم جیسے بڑے نام اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان میں 100 یا 1000 گنا اضافہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے بہت بڑے بحری جہاز جو اب آہستہ چلتے ہیں۔ اس لیے اب بڑے منافع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کی توجہ نئے اور منفرد پروٹوکولز کی طرف جاری ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کم سرمائے سے بڑی ترقی کا خواب دیکھ رہا ہے تو اسے ایسے نئے پروجیکٹس کو ڈھونڈنا ہوگا جو ابھی شروع ہو رہی ہیں۔ یہی سب سے زیادہ رسک ہے اور یہی سب سے زیادہ انعام کا امکان بھی۔ تو اسی تلاش میں ایک نیا پروٹوکول سامنے آتا ہے جس کا نام ہے ZEDX۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں ایک کیس اسٹڈی کے طور پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کے چیلنج کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ ZEDX خود کو 3 بنیادی چیزوں پر کھڑا کرتا ہے۔ پہلی بات، یہ ایک منفرد پروجیکٹ ہے۔ اس کا ماڈل بٹ کوائن یا ایتھیریم سے بالکل الگ ہے۔ دوسرا، لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے یہ پاناما میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے۔ اور تیسرا، یہ ابھی اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع میں شامل ہونے والوں کے لیے زیادہ مواقع ہو سکتے ہیں۔ اس کے ماڈل کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے اسکیرسٹی میکانزم، یعنی قلت پیدا کرنے کا طریقہ۔ روزانہ صرف 20,000 ٹوکنز جاری ہوتے ہیں۔ اب جیسے جیسے زیادہ لوگ اس میں آتے جائیں گے، وہی تھوڑے سے ٹوکنز زیادہ لوگوں میں بٹیں گے، جس سے ہر کسی کا حصہ کم ہوتا جائے گا۔
اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی بہت ہی خاص لمیٹڈ ایڈیشن چیز ہو جس کی مانگ تو بڑھ رہی ہے لیکن وہ بن اتنی ہی رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کی قدر بڑھنے کا امکان ہے۔ اور اس قلت کو مزید بڑھانے کے لیے ہالونگ ماڈل ہے۔ اس کے تحت ہر 2 سال بعد روزانہ جاری ہونے والے ٹوکنز کی تعداد آدھی کر دی جائے گی۔ یہ کوئی اندازہ نہیں، یہ اس کے کوڈ میں لکھا ہے۔ یہ ایک ریاضیاتی فارمولا ہے جو وقت کے ساتھ سپلائی کو مزید کم کرتا جاتا ہے، جس سے قیمت پر اوپر کی طرف دباؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ ماڈل 88 سال سے زیادہ چلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ڈیزائن میں 2 بہت اہم باتیں ہیں۔ ایک، اس کے بانیوں کے لیے کوئی ٹوکن نہیں رکھے گئے، مطلب اس کی باغ ڈور 100% کمیونٹی کے ہاتھ میں ہے تاکہ کوئی ایک شخص اسے کنٹرول نہ کر سکے۔ دوسرا، اسے سولانہ بلاک چین پر بنایا گیا ہے جو اپنی تیزی اور سیکیورٹی کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی مکمل طور پر خطرے سے پاک نہیں ہوتی۔ تو اس پروٹوکول میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سیدھا سا ہے۔ پہلا قدم ٹوکنز کو 1 سے 7 سال کے لیے لاک کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے بدلے روزانہ زیرکس ٹوکنز انعام کے طور پر ملتے ہیں۔ اور تیسرا، شرکا پروٹوکول کے اہم فیصلوں میں حصہ لے کر اس کی سمت طے کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ زیرکس پروجیکٹ اپنے اگلے 2 سالوں کے لیے کیا اہداف رکھتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف پیش گوئیاں ہیں، اصل نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہوں گے۔ پروجیکٹ کی شروعاتی قیمت صرف 1 سینٹ یعنی $0.010 رکھی گئی ہے۔ یہ کم قیمت اس لیے ہے تاکہ شروع میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ پروجیکٹ کے روڈ میپ کے مطابق 1 سال بعد قیمت کا ہدف تقریباً 4.5 سینٹ ہے، اور 2 سال کے بعد متوقع قیمت کا ہدف تقریباً 20 سینٹ یعنی $0.206 ہے۔ اگر یہ ہدف حاصل ہو جاتا ہے تو یہ شروع سے تقریباً 20 گنا ترقی ہوگی۔ آئیے اس ساری بات چیت کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، مالی حقیقت یہ ہے کہ صرف زندہ رہنے کے لیے ہمیں اپنی سرمایہ کاری میں سالانہ 25% اضافہ چاہیے۔ دوسری بات، ڈیٹا بتاتا ہے کہ کرپٹو میں روایتی چیزوں سے زیادہ ترقی کی صلاحیت ہے۔ تیسری بات، زورکس ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کمیونٹی کے کنٹرول اور سالانہ کی سیکیورٹی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات، جو پروجیکٹ جتنے شروع میں ہوں اس میں منافع کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آخری سوال آپ کے لیے ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد اپنے مستقبل کے لیے صحیح مالی فیصلہ کیا ہوگا؟